یہ مولانا روم کا نا مصنوعی میں مزاج رہا ہے. جب آپ کسی بات کو لے کے چلیں نا پھر آپ نے اس کی حکایت پہ حکایت دی حضرت. آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا، صاحب بصیرت تھا، لیکن یہ اللہ کے رنگ ہے بھائی، یہ اللہ کے رنگ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا، بے نیازی ہیں مالک، چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے. حضرت یہ بے نیازی ہیں حضرت، صاحب بصیرت تھے، اولاد نااہل تھی، مال اللہ نے بڑا دے رکھا. بابے نے کہا اللہ بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام میں نے کرنے نے ڈانگا مینوں پینی ہے، کی کراں انہاں کولوں کیویں جان چھڑاواں. اس نے نہ وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا بھائی نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، تو بعد میں جو تم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے ہیں تو کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. وہ بڑے خوش ہوئے، وہ کاغذ قلم لائے، بابا جی نے ایک وصیت لکھ کے اس کو لفافے میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھا کہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سارا پنڈ آ جائے. وہ سارے ہو گئے. پھر ایک اور لکھی، اس کے اوپر لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں. وہ ایک دو دن بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا. اب بابا جی بھی امیر آدمی تھے اور آپ کو پتا ہے جو ہمارا مزاج ہے حضرت، غریب کے جنازے پہ جاتا کوئی نہیں، امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں حضرت. وہاں بھی اسی طرح ہوا حضرت، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا حضرت. اب جو امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے بتانے لگے، وہ بڑا بیٹا آ گیا. اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت لکھی تھی کہ جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں نا تو اس وصیت کو تب پڑھنا ہے. تو سارے آ گئے ہیں تو اب وصیت پڑھ دیں. وہ لکھا ہے کہ جب مولوی صاحب نے کھول کے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر بھی نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. جو لوگوں نے سنا دکان کھڑے ہو گئے. تو آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں. یہ اہل سنت میں بڑا کمال ہے، بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے. یہ اہل سنت کا ہی خاصہ ہے، یہ کمال اللہ نے اہل سنت کا ہی خاصہ ہے، بغیر پڑھے ہیں سارے اہل سنت والے مفتی ہیں حضرت. وہیں مسئلہ گھڑ دیا سب نے. انہوں نے کہا اوہو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ظاہر بابا جی کے بچوں نے تو پڑھنا ہی ہے نا، تمہارا بھی ہو گیا. تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ کیا ہوا حضرت جی، ایک سیڈے کھلو گیا جا کے، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، وہ سارا گاؤں سائیڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی کے بچے. بچوں نے آپس میں صلاح کی ہے بجی کی کر گئے نہیں جانتے کیونکہ وصیت پڑی بھی سب میں جا چکی ہے، اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل ہی جائے گا. وہ کیا ہوا حضرت، اور یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے حضرت. کیا حضور میاں محمد بخش صاحب نے نہیں لکھا، فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. ہاں یار یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں حضرت. یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی اور ہر بندے نے اپنے سر پہ بچوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا. میرے بچے تیرے کتوں بچے آ گئے، جو نہیں سن تیرے گھر ہوئے تو کہندا نہیں ہے آگے شاہ صاحب نے جناب دعا کرو اللہ اولاد دے، تیرے کتوں ہوئے اے او دے نہیں، تو کیوں لگا انہاں دا بہانہ بنا کے حرام اکٹھا کرنا، تیرے کدھر سے ہو گئے میاں. ہاں یار اگر ہمارے ہوتے تو پھر سب کے گھر ہی ہوتے. یہ تو اللہ کی عطا ہے حضرت. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا کے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ہم کیوں بچوں کا بہانہ بنا کے نماز سے بھاگے ہوئے، یہ کیوں ہم اس طرح کے جھوٹے ہم نے بہانے ہوئے. پھر یہ حضرت سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو میں ابتدا میں جب نئے نئے ہم میدان میں اترے نا بڑا شوق تھا نیکیوں کا. ہم کہتے تھے یار کوئی نیکی بھی آ سے. ہم نے قبریں بھی کھود دی ہیں شروع میں، جوانی تھی بڑی الحمدللہ، ہم نے قبریں بھی کھود دی ہیں فی سبیل اللہ. یار یہ نیکی ہیں، چلو ہم کھودیں گے نا تو لوگوں کو بھی ترغیب آئے گی. میں نے جا کر غسل دی ہیں لوگوں کو، حضرت بڑے ثواب کا کام ہے بڑا غسل دینا. لیکن حضرت جی ایسے ایسے دل سوز مناظر دیکھے کہ اب اگر ہمیں کو کہ بھی نہ ہم نہیں جاتے دینے کے لیے. حضرت میں ایک دفعہ غسل دینے گیا، اس کے 3 بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے. وہ جب غسل دینے کی باری آئی نا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں تمہیں دسنا وا والد صاحب نے حضرت جی تو ذرا رلو میرے نال سٹو ایک ڈبہ. بڑی خوش قسمتی ہے اپنے والد نے غسل دینا. وہ ایسا بدبخت تھا حضرت جی، وہ آگے سے مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے جی اسی سٹنا تے مولوی تینوں کانوں بلایا ہے. ہاں حضرت جی مجھے کہتا ہے جی اسی سٹنا تے تینوں کانوں بھی بلایا ہے. جی مجھے بھی اتنا غصہ آیا، لیکن کیونکہ میں اب کام تھا، میں تو اللہ کے لیے گیا تھا.
میں نے بر حضرت جی پھر میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، میں نے سارا بابا جو ہے نا میں نے اکیلے اس کو غسل دیا۔ یہ ہوتا ہے حضرت جی، میاں صاحب نے بھی لکھا جاندی واری کیا ڈرونا پڑے۔ ایک بڑا پینٹ بوشت والا بہو تھا، میں نے اس کو کہنا، میں نے کہا بیٹا بڑی سعادت ہے، مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، ماما نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ نے نہیں پاس جانا، رات کو ڈر لگے گا۔ میں ہوں تو ڈر ہی لگنا، لیکن اینو تے تیرے لیے کدی ڈر نہیں سی لگا ہے، تے رات نو 12 بجے تیرے لیے گھر واپس آندا ہوندا سی، ظالما تینوں اج ڈر لگن ڈیا۔ یہ بڑا ڈاٹا کام ہے، یہ میں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے، یہ سزا ہے ہمیں اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی، وہ لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی، کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت، کوئی رشتہ داری کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری، برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی ہیں، کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا حضرت، اور بتایا پھر اللہ پاک نے جو ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں، بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی، وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و غایت سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے، اور ایتھے کی ہوں حضرت وہ ایک ڈبہ بھی سٹن میں تیار ہوتا۔ میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا، اب بھی حضرت جی اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا، تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا، تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے، اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی، تو میرے اندر آج بھی یہ کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری بھی واری آنی، پھٹے تو ہی چڑھنا ہے، ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا ہے میاں۔ تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں میں نے شیمپو لگایا ہوا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے، میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے، لیکن حضرت یہ کانٹا میرے دل میں بھی، او ابراہیم تینوں ایک کی وار لبنی ہے، میں نے نوان دی ہے، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں، جاندی واری کیا ڈرونا بڑا، جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، نہ پتر اے رب دی دین نے تیرا ایدے کوئی کمال نہیں، ایدہ بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ، اے رب دی عطا ہے، تو ایدہ خالق نہیں، ایدہ خالق اللہ ہے، ایدہ بہانہ بنا کے رشوت نہ لے، اے ادھائی ایمان، تو صرف اپنے اللہ تے توکل کرنا، تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ، پھر ویکھی کہ میں رنگ لگن گیا دیتا ہے، وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی بدبخت ادھر، ان کلے مولوی اور ہی کھلو رہے، اللہ ایک ہی بھائی، وہ کیا ہوا، مولانا فرماتے ہو تو 3 ملنگ پہ لگنا در، ویکھیا فریدی نے کیے، اور اگے نیکیاں تے کم آنی ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جدا نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا، وہ دی زندگی دل پسند ہوئی ہے، وہ دی عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آؤ بھئی جتھے جانا 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فریدی نے کیا وہ پڑھ جی، وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتا ہے کہ بابے ہوری دے کلے مولوی صاحب، وہ پوچھا جنازہ نہیں پڑھن دے، مولوی صاحب نے کہا جی ہے معاملہ، ان تو ہی دس لو کی پروگرام ہے، ثواب چاہیے ہے کہ بابے دے پیسے چاہیے، انہوں نے کہا تھک دے نہیں سی انہاں پیسے ہیں تیڑے ثواب چھڑ کے لبڑ، اگے وہ مولوی جہی پیچھے کھلوتے ہیں، وہ اگے ہو گئے مولوی ملنگ پیچھے کھلوتے، جنازہ ہویا دعا ہوئی چلے، وہ بابا جی کا بڑا لڑکا پھر آ گیا، کہتے جی ایک وصیت تو پڑھ دی گئی نا، ابھی ہم گھر جا کے بانٹنے لگے ہیں پیسے، تو دوسری وصیت بابا جی نے کہا تھا تب پڑھنی ہے جب جنازہ ہو جائے، تو جنازہ ہو گیا ہے تو آپ پڑھ دیں دوسری وصیت، وہ مولانا فرماتے جب کھول کے پڑھی گئی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں جنازہ پڑھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارہ تیرنا بھی انجی ہونا، تو بڑے جفے مار مار رکھن دے آدھے ہیں، تے جاندی واریاں تینوں لبنا ککھ بھی نہیں ہے، نا یار اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام نو راضی کریے، اور چلے ہو جنہ تو راضی ہو گئے سارا کچھ ہی ہوگا، سارا کچھ ہی ہوگا، نہیں تو پھر وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. راضی کرو حضرت جی اپنے ہیں، دروشی پڑھیا کرو.